پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرتے ہیں عموماً آپ کی صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پر، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اس سیگمنٹ میں براہ راست کالرز کو شامل کیا جائے، یعنی صحت کے حوالے سے جو معاملات اور مسائل ہیں، اگر آپ اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو پروگرام میں براہ راست کال کر سکتے ہیں۔ اب کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے سامنے ہوگا جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے اور ہمارے مہمان سے سوال کر سکیں گے۔ اور جناب، چند چیزوں کی میں ہمیشہ نشاندہی کرتا ہوں، وہ اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بعد میں ہمیں پیغامات بھیجتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ ان کی کال کو پروگرام میں شامل نہیں کیا جاتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ پروگرام میں کال کریں مختصر گفتگو کریں، اپنا اور اپنے علاقے کا نام بتائیں، اور کوشش کریں کہ صرف صحت کے حوالے سے جو مسئلہ آپ کو درپیش ہے اس کے بارے میں بات کریں، جامع اور مختصر گفتگو کریں، زیادہ مناسب ہے۔ اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے سامنے چلا دیا گیا ہے، تو آپ اس نمبر پہ کال کر کے جہاں سے بھی یہ پروگرام اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ معزز مہمان کو خوش آمدید کہنے سے پہلے آپ کا ایک مختصر سا تعارف ایک ہم نے بنا رکھا ہے ڈاکیومنٹری کی شکل میں، پہلے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ دکھائیے۔ طب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دبئی اور کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف طب نبوی اور نادر و نایاب جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے۔ شوگر کا علاج گارنٹی اصلی جڑی بوٹیاں جو اپنے ہاتھ سے نکالی گئی ہیں ان سے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں۔ آپ چاہیں تو ایک ہفتہ دوا کھا کر آزما لیں، ایک ہفتے میں آپ کی انگریزی ادویات انسولین بند ہو جائے گی اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ 3 مہینے کی آپ ہماری دوا استعمال کریں، آپ کی شوگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول ہو جائے گی۔ نہ آپ کو ہماری دوا کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی اور کی۔ تو جناب معزز مہمان جناب ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ان کا تعارف آپ نے اس ڈاکیومنٹری میں دیکھ ہی لیا، آج خود یہاں پر موجود ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جی، بڑی نوازش۔ اچھا جی، چند چیزوں کی اس میں نشاندہی کی گئی ہے۔ ایک تو ذیابطیس کے حوالے سے میں اس کے اوپر آگے چل کے پروگرام میں گفتگو کروں گا، لیکن ابتدا میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ جو ہربل طریقہ علاج ہے اس کی افادیت اور اہمیت کے اوپر گفتگو کی جائے، پھر اس کے بعد میں دیگر بیماریوں کی طرف آتا ہوں۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ جزاک اللہ یاسر صاحب، آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، دیکھنے والے تمام ناظرین کو جو کہ لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں یا ریکارڈنگ جب بھی دیکھ رہے ہوں گے یا سوشل میڈیا پہ ہم سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور سوالوں کا سلسلہ آپ سے بھی کر رہے ہوتے ہیں K21 کے پلیٹ فارم پہ یا ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے نام سے جو ہمارے سوشل میڈیا پر ڈیفرنٹ پلیٹ فارم ہیں، وہاں پر ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ آپ لوگوں کی پذیرائی کا، آپ کے بلانے کا، آپ کے دیکھنے کا۔ اصل میں ہربل طریقہ علاج کی ہم اگر بات کریں تو یہ وہ طریقہ علاج ہے جو روز اول سے جب سے یہ دنیا قائم ہوئی اس دنیا میں قائم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کے اندر بھی کچھ واقعات اس طرح کے موجود ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہربل جڑی بوٹیوں کا علاج اس دنیا میں کب سے رائج ہے، اور اس کی افادیت کا قرآن اور احادیث میں، اور نہ صرف قرآن اور احادیث جبکہ دیگر آسمانی کتابیں ان کے اندر بھی ذکر ہے۔ اور اگر ہم اس پہ مزید ڈیٹیل میں جائیں تو یہ تقریباً تمام 1,24,000 پیغمبران اسلام کی سنت بھی ہے اور 25,000 سال سے دنیا میں رائج بھی ہے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ ہونا ہوتا ہے۔ مگر گزشتہ اگر ہم 80 سے 100 سالوں کی بات کریں کہ جو ایک 25,000 سال سے اس دنیا میں طریقہ علاج رائج تھا اس کو پس پشت ڈال دیا گیا، اور ایک نئے طریقہ علاج، وہ 2-4 نئے طریقہ علاج پر کام کرنے کی کوشش کی گئی، اور آخر میں ہمیں یہ ملا کہ آج سے 100 سال پہلے شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، کینسر، فالج جیسی بیماریاں جن کی تعداد، جن مریضوں کی تعداد اتنی نہیں تھی وہ کافی حد تک بڑھ گئی، خاص طور پہ کینسر کے حوالے سے ہم بات کریں۔ اور نہ صرف ان مریضوں کی تعداد بڑھ گئی بلکہ جو طریقہ علاج صدیوں سے رائج تھا ہربل جڑی بوٹیوں کا، اس میں جو تقریباً ہر مرض کا علاج موجود تھا، کیونکہ ہمیں قرآن حدیث سے ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ بھئی علاج موجود نہ ہو۔ ایون کہ نبی عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ ہر بیماری سے پہلے اس کا علاج اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں۔ تو جب ہم ایک الٹرنیٹیو کی طرف گئے تو وہ امراض بھی لا علاج ہو گئے جو کہ جن کا علاج ہوتا تھا۔
اچھا، تاریخ کی کتابیں پڑھنا تو کم از کم مسلمانوں کا تو شیبہ ہی نہیں رہا. تو یہی وجہ ہے کہ نہ ہم قرآن شریف کو اس طرح سے دیکھ پاتے ہیں جس طرح آج ایک غیر مسلم قرآن شریف پہ احادیث پہ تحقیق کر کے اپنے ممالک کے اندر، اپنے شہروں کے اندر، اپنی ذاتی زندگی کے اندر، اپنی ملکی معاملات کے اندر تبدیلیاں لا رہے ہیں اور اس کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو ہم بینگ اے مسلم کنٹری تو اس کو نہیں فالو کرتے، تو اس کے بھی نقصانات ہیں. تو ہم ایک ترکی نے ایک نیا طریقہ ایک نکالا کہ ڈرامہ سیریل انہوں نے بنایا جس میں ارطغرل ہے یا وہ عثمان کے نام سے جو ایک وہ آگے ڈرامہ ہے. اسی طرح ایک اور ڈرامہ ان کا بھی آخری ہے جو عبدالحمید جو ان کے بادشاہ کے. تو ان کو اس ڈرامہ سیریل کو جو دیکھنے کے شوقین لوگ ہیں، جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس کے اندر حجامہ بھی طریقہ علاج دیکھا، ہربل اور جڑی بوٹیوں کا طریقہ علاج بھی دیکھا. اب جب پچھلے 2-4 سال پہلے ایک وبا نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑنے کی کوشش کی تو ہم نے دیکھا کہ ہربل کے اندر ریٹرن ہوئے. مگر اس کے اندر بھی کیا ہوا کہ اکثر جس طرح ہم نے کبھی فیس بک پہ دیکھا ہوگا اور اس طرح کے جو بھی پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا کے، کہ کچھ چیزیں، کچھ کرامات بابا جی کی اس طرح کی بتائی جاتی ہیں یا دین اسلام کی ایسی بتائی جاتی ہے جس کا حقیقت سے تعلق نہیں. تو یہ وہ سازشی عناصر ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ دین اسلام یا طریقت کا ایک سلسلہ وہ بدنام ہو یا شریعت بدنام ہو، کہ وہ ایسے ایسے معجزات بتاتے ہیں کہ ایسی ایسی چیزیں بتاتی ہیں. ہر چیز ممکن ہے مگر جھوٹ ہے. آپ جھوٹ کی جب پرچار کریں گے تو حقیقت چھپ جائے گی، اور جب بعد میں حقیقت آشکار ہوگی تو پھر لوگ دین اسلام پہ جو نان مسلم ہیں وہ ڈاؤٹ کرنے لگیں گے، یا جو طریقت پہ یقین نہیں رکھتے، شریعت پہ یقین نہیں رکھتے، ان کو موقع ملے گا بات بنانے کا. جس طرح کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ وادی جن ہے ایک سعودیہ کے اندر، وہاں پہ وہ سڑک ایسے ہے تو وہاں پہ الٹی گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں، لوگ الٹے آ رہے ہوتے ہیں کوئی چیز پھینکے. اب وہ سائنسی اعتبار سے زمینی حقائق اس کے کچھ اور ہیں. اللہ تعالیٰ کے معجزات بہت سارے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بہت سارے ہیں، اور اسی طرح اللہ والے آج بھی اپنے خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے خدا نبی کریم کے معجزات برپا کر رہے ہیں. مگر وہ حقیقت کچھ اور ہے، مگر جھوٹ بول کے حقیقت کو چھپا دیا جاتا ہے. تو اسی طرح اس ٹائم ایک ثنا مکی کی بات چلی، اب اس میں جھوٹ کچھ اتنا شامل کر دیا گیا تاکہ لوگوں کا ہربل سے یقین ہٹ جائے. مگر کچھ بھی ہوا، شہرت تو ہوئی ہربل کی. وہ اس میں زیادہ واٹس ایپ گروپ اور فیس بک نے بڑا کام دکھایا تھا. لوگ گھروں میں فارغ بیٹھے ہوئے تھے. پھر ہمارے کچھ جو چینلز تھے انہوں نے بھی کوشش کی، یا بہت سارے جنہوں نے بھی اپنی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہے، تو وہ اسی لیے کہ وہ اس طرح کی چیزیں، کچھ لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار حل کیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جب انہوں نے فارورڈ کی، ایون کہ بڑے بڑے پائے کے حکیم ڈاکٹرز کی طرف سے بھی وہ چیزیں فارورڈ کی گئیں، امبوس کی گئیں، جو کہ حیرت انگیز بات تھی. جبکہ ثنا مکی کے بارے میں یہ لکھا ہے آج سے 200-300 سال پرانی کتابوں میں کہ اس کی افادیت اور اس طرح کی بیماری کے اندر کارآمد ہے. مگر جس طریقے سے وہ پرچار ہوا کہ اس میں نہ مزاج کو دیکھا گیا، اور مختلف کنڈیشنز، مختلف ادوار پہ ثنا مکی کو جوانی میں توڑنا ہے، بچپن میں توڑنا ہے، بڑھاپے میں توڑنا ہے. مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ ثنا مکی اصل کون سی ہے؟ ایون کہ وہ ایک بلہڑ ایک ہے پودا، اس پودے کو بھی لوگوں نے ثنا مکی کے طور پہ استعمال کیا، اور جس ثنا مکی کے ریٹ اس وقت 30 روپے کلو تھے، الحمدللہ وہ پاکستان میں 10 سے 15 ہزار روپے کلو تک گئی، اور جو شہرت اس کو ملی وہ 6,000 روپے کلو تک کی ملی. تو الحمدللہ آپ کو پتہ ہے اندھا باٹے ریوڑیاں اپنے اپنے کو اس طرح کی ایک مثال ہم سنا کرتے تھے. تو ہمیں فیک کو ہٹا کر ریئل پہ آنا ہوگا، اس طبیب سے علاج کرانا ہوگا جو مزاج سمجھتا ہے، جڑی بوٹیوں کی پہچان سمجھتا ہے کہ جڑی بوٹیوں کو کس عمر میں توڑنا ہے، کس طرح توڑنا ہے، کس طرح سکھانا ہے. لوگ دھوپ میں جڑی بوٹیوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. چھاؤں میں سکھانا ہوتا ہے. جڑی بوٹیوں کو دھونے کا، پاک کرنے کا بھی ایک خاص طریقہ کار ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ نے شاید یہ بات ٹی وی پہ کہنا مناسب نہیں ہے، مگر ایک الکوہل جو کہ پہلے شراب جسے عام فہم الفاظ میں کہیں تیار کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اتنے عرصے اور جتنی پرانی ہوگی اور اس میں انگور کا استعمال ہوگا اور مٹکے میں رکھنی ہے، اسی طرح جڑی بوٹیاں تیار ہوتی ہیں، کچھ جات تیار ہوتے ہیں. اب جدید دور کے اندر جدید تقاضوں سے آپ کو تحقیق کر کے چیزیں تیار کرنی ہے. ہمارے جو پائے کے حکمہ حضرات ہیں انہوں نے اس پر کام کیا ہوا ہے، مگر ہمارے نئے حکیم، اگر آج آپ
کسی بھی طبیہ کالج کے اندر، ہومیوپیتھک کالج کے اندر جا کے بیٹھے تو وہاں پہ پڑھائی کا معیار ایسا ہے کہ کیمسٹری سمجھنے کو تیار نہیں ہے، سائنس سمجھنے کو تیار نہیں ہے. ہر بچہ یہ کہتا ہے کہ استاد جی نسخہ بتا دیجئے. تو وہ نسخوں کا ایک رجسٹر تیار ہوتا ہے اور وہ اس میں نسخے زندگی بھر تجربات ہو رہے ہوتے ہیں. جب ان پہ فائدہ نہیں ہوتا تو پھر ادویات بازار سے لے کے اسٹیکر اتار کے اپنے نام سے دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی حکیم صاحب نے تیار کی ہے. پچھلے دنوں ایک ٹی وی پہ بڑے مشہور تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ کچھ آپ کسی بھی طرح اپنے ریسورسز لگا کر اگر آپ ٹی وی اسکرین پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ شہرت تو نہیں کہیں گے اس کو، تو وہ آپ ایک بڑی مشہور ایک لوکل کمپنی کہوں گا میں تو اس کو، ہربل کے اعتبار سے، تو اس کی آپ نے اسٹیکر اتار کے وہ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ یہ، اور ہر بیماری کا وہ ایک علاج. میں نے تو ایک ان کی زبان مبارک سے سنا کہ وہ ایک اتنی بڑی کوئی ڈبی تھی، وہ کہتے ہیں 99 بیماریوں کا علاج ہے اس میں، ہارٹ اٹیک سے لے کے لڑکا پیدا کرنے تک کی دوا تھی اس کے اندر. بعد میں یہ پتہ چلا حکیم صاحب کے خود 2.25 بچے بڑے مشکلوں سے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جھوٹے لوگ ہیں انہیں ہمیں پہچاننا ہوگا. اچھا جو سچ ہوتے ہیں، سچائی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم فیک بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو جڑی بوٹیوں کا جو آپ کا سوال تھا کہ یہ علاج بالکل بڑا بہترین ہے، اس کی ادویات کی تیاری جدید دور کے تقاضے میں اگر کوئی بھی حکیم خود کر رہا ہے اور وہ آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے دوائیں دے رہا ہے تو بہت اعلیٰ طریقے سے یہ علاج ممکن ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب کچھ بیماریوں کی طرف آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اب کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں اینٹی بائیوٹکس کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے، اور حکمت اس کو یہ اکثر مسترد کرتی ہے کیونکہ جو دوا ایک بیماری سے دوسری بیماری کی طرف لے جائے یقیناً وہ پھر اس کو دوا تو نہیں کہہ سکتے. اب اینٹی بائیوٹک کا جس طرح سے استعمال بے دریغ ہمارے یہاں ہو رہا ہے، بہت ساری بیماریوں میں نے جیسا عرض کیا کہ ناگزیر ہو چکا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ نمونیا کے جو شکار لوگ ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، یا دیگر اور بیماریوں میں جس میں اینٹی بائیوٹک کا استعمال ضروری بنا دیا گیا ہے کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ حکمت اس سلسلے میں کیا کہہ رہی ہے، یہ فرمائیے. دیکھیں حکمت کے اعتبار سے 2-3 اینٹی بائیوٹکس ایسے ہیں جو کہ طب کے اعتبار سے ہم اس کو اینٹی بائیوٹکس کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں کشت شیری ہے، جس میں زیتون کا تیل ہے، جس میں بیری کا شہد ہے. اچھا اب جو اچھے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں اور پوری دنیا کے، پاکستان میں بھی کچھ لوگ ابھی ہیں ایسے، ان کو میں اپریشیٹ بھی کروں گا اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کروں گا کہ وہ اینٹی بائیوٹکس نہیں دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. کچھ ایسے ڈاکٹرز ہیں کہ مجبوری میں دے رہے ہوتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں ریس لگی ہوئی ہے نا کہ آپ نے مریض جو جلدی ٹھیک کرے گا اور پہلی ڈوز میں فائدہ ہوگا تو مریض کا بھی یقین ہے اس پہ، وہ چاہے اس کو زہر دے دے. اس ریس کے اندر سب الحمدللہ دوڑ رہے ہیں. پھر دوسری بات ایک فائدہ یہ ہوتا ہے اس طرح کی ادویات استعمال کروا کے کچھ امراض نئے جنم لیتے ہیں، وہ بھی آپ کے پاس ہی دکھانے آنے ہیں، تو آپ کے کچن چلانے میں بھی بڑی آسانی ہوتی ہے. مگر اس ریس کے اندر جو اچھے ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ہیں ان کو حوصلہ افزائی ہمیں کرنی چاہیے کہ وہ اینٹی بائیوٹکس بغیر ٹیسٹ رپورٹ کے، لیبارٹری ٹیسٹ کے نہیں لکھتے، اور لکھ بھی رہے ہوتے ہیں تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں فرسٹ سیکنڈ جنریشن سے کام چلائیں، تھرڈ فورتھ جنریشن پہ نہ جائیں. کیونکہ اور اس میں کچھ مجبوری میں جو یہ لکھ بھی رہے ہیں تو ایک تو وہ جنریشن کا بھی خیال کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ ساتھ میں تلقین کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی ڈائٹ میں اپنے فروٹس کا استعمال ایسا کرنا ہے، آپ نے روٹی کا بھی استعمال ساتھ کرنا ہے، آپ نے صرف پاپے چائے پاپا بسکٹ پہ نہیں رہنا کیونکہ آپ کی قوت مدافعت گرتی ہے اینٹی بائیوٹکس کے استعمال سے، کیونکہ وہ ایک کیمیکلی ری ایکشن باڈی کے اندر ہوتا ہے جس کو فارماکو ڈائنامکس کہہ رہے ہوتے ہیں. اب اس کنڈیشن کے اندر جب نقصان وہ ایک کیمیکل پہنچا رہا ہوتا ہے آپ کے جراثیم کو، آپ کے فار ایگزامپل اگر ہم سیل کی بات کریں تو سیل بالکل مشابہت رکھتا ہے چاہے وہ جراثیم والا ہو یا آپ کی باڈی کا ہو. تو کوئی اب یہ اینٹی بائیوٹکس کیا ہے، ہمیں سائنس کو سمجھنا ہوگا کہ کوئی سیل وال انہیبیٹر ہے، کوئی ڈی این اے گائریز انہیبیٹر ہے. تو اب وہ اس کو نہیں پتا کہ وہ اس وقت کیا کر رہی ہے کہ وہ ایک عام جو آپ کے لیے ہیلتھ فل ہے اس سیل کو ڈیمیج کر رہی ہے، اس کے ڈی این اے گائریز کو تباہ کر رہی ہے، اس کے سیل وال کو تباہ کر رہی ہے، یا آپ کے جو جراثیم ہیں جو کہ نقصان پہنچا رہے ہیں، فور ایگزامپل ٹونسلائٹس، فرنجائٹس کی ہم بات کریں، میگزیلری کی ہم بات کریں، تو وہ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں کہ وہ پیتھوجنز جو انوالو ہیں جو سیل جیسی شکل اختیار کر لیتے ہیں. کیونکہ ابھی جس طرح ایک
ذکر نکل رہا تو میں ہاتھ کے ہاتھ اور لوگوں کا انٹرسٹ بڑھانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بات کروں کہ اسرائیل نے ایک دفاعی نظام، ایک میزائل شکن نظام اس نے تیار کیا، مگر وہ حماس نے اس کو فیل کیا. تو وہ کس طرح سے کیا کہ جب اتنے سارے آپ کے میزائل فائر ہوئے تو وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا، کیونکہ وہ ڈیٹیکٹ کرتا تھا کہ میزائل ہے یہ آپ کے مخالف آ رہا ہے تو اس کو آپ نے تباہ کرنا ہے. تو جب وہ 5000 میزائل ایک ساتھ فائر ہوئے تو اس کے بعد وہ فیل ہو گیا سارا سسٹم. تو وہ تو پھر بھی ایک سائنسی ایک جدید طریقہ تھا جو میزائل کو اتنا کہ وہ پرندوں کو شکار نہیں کر رہا، وہ آپ کے بالکل آپ کے جو بھی میزائل یا آپ کی طرف سے جو بھی چیزیں اڑ رہی ہیں، جہاز کہہ لیں، مختلف قسم کے ایئر فائٹرز آپ کے پلینس کہہ لیں، ان کو وہ برفکیٹ کر سکتا تھا وہ سسٹم. اینٹی بایوٹکس کے اندر ابھی اتنی ساری تحقیق یا اس طرح کا کچھ نہیں ہے کہ اندر جا کے فیصلہ کر سکیں کہ وہ نیفرون پہ کام کر رہا ہے، وہ دوسرے سیلز کے اوپر کام کر رہا ہے، آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز پہ کام کر رہا ہے، ان کو ڈیمیج کر رہا ہے، سسٹم کو آپ کو ویک کر رہا ہے. تو وہاں پہ ہمیں سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا اس طرح کی ادویات کا. اور ہماری طب کے اندر بھی میں ذکر کرتا چلوں گا، کیونکہ یہ ایک زیادتی ہوگی کہ ہم صرف ایک طریقہ علاج کو اینٹی بایوٹکس کے نام سے ٹارگٹ کریں. طب کے اندر بھی ایسی ادویات موجود ہیں جن کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے جو کہ نقصان پہنچاتی ہیں. فار ایگزامپل کلونجی کا بے دریغ استعمال، خاص طور پہ ڈائبٹک کے پیشنٹ، میتھی دانے کا استعمال، یا پھر ہم شوگر کو وقتی طور پہ اپنے بلڈ والیوم میں کم دکھانے کے لیے کریلے کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، نیمولی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، نیم کے پتوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جامن کی گٹلی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ نسخہ جات، اچھا کڑوے جو کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کالے سفید چنوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ نسخہ جات بڑے فیس بک یا واٹس ایپ پہ وائرل ہوتے ہیں اور لوگوں کو شروع میں اس کا رزلٹ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ جب گلوکومیٹر میں چیک کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی شوگر نارمل آ رہی ہوتی ہے یا قدرے بہتر آ رہی ہوتی ہے نارمل کنڈیشن کے. تو ان چیزوں کو اس کی سائنس کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کوئی بھی کڑوی چیز اگر آپ لے لیتے ہیں تو وقتی طور پر بلڈ والیوم میں وہ شامل ہو کر ڈائجسٹو ہونے کے بعد، ڈائجسٹو سسٹم کے بعد آپ کے ڈائبٹک لیول کو کم کر دیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں شوگر ٹھیک ہو رہی ہے، یہ آپ کے لبلبے نے انسولین. ہمیں خدا را شوگر کے علاج کو چھوڑ کے لبلبے کے علاج کو اپنانا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہم آگے چل کے ذرا شوگر کا جو سیگمنٹ ہوگا اس میں اس کو زیادہ بہتر طور پہ ڈسکس کریں گے تاکہ بات لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہ شوگر کا اصل میں مسئلہ ہے کیا اور کیوں اتنی تیزی سے جو ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیونکہ سوالوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ ذیابطیس کے حوالے سے ہی ہے، اور اب ہم دنیا کے ان ممالک میں شمار ہو گئے ہیں، ہو رہا ہے ہمارا، آپ یہ سمجھ لیں کہ جن میں سب سے زیادہ شوگر کے مریض تیزی سے جن میں اضافہ ہو رہا ہے. اچھا ہم تھوڑا سا اور اس طرف رکھتے ہیں کیونکہ چند ایک سوالات جو ہیں وہ موسمی جو بیماریاں یا تبدیلی کے حوالے سے جو رونما ہو رہی ہیں اس پہ میں چاہوں گا تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں، پھر آگے چل کے شوگر کے حوالے سے جو ہے باقاعدہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے خاص طور پہ جو مختلف الرجیز کا شکار ہیں، اسلام آباد وغیرہ اس کے گرد و نواح میں رہنے والے جو پولن الرجی کا شکار ہیں، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ حکمت اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں. جی دیکھیں اس کے اندر آپ کو اپنے کان اور ناک ان دونوں کی حفاظت کرنا بڑی ضروری ہے. اور تیسرا آپ کا ماؤتھ، یہ وہ کیویٹیز ہیں کہ جس سے پولیوشن بھی جا رہا ہوتا ہے اور پھر یہ آپ کی جو اس موسم کے اندر جو مٹی گرد و غبار اڑتا ہے وہ بڑا نقصان پہنچاتا ہے. پھر جو ایک ہوا کے اندر خنکی ہوتی ہے، جو ایک خشکی ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے. تو اس کا طریقہ کار تو یہ، میں تو یہ کہوں گا کہ کان میں بھی آپ ایک ایک ٹپکا جو ہے وہ سرسوں کا تیل ڈالیں. اور اگر بہتر یہ ہے کہ زیتون کا تیل ایکسٹرا ورجن آپ نے اپنی نیزل کیویٹی کے اندر بھی، دونوں نیزل کیویٹی کے اندر 1 یا 2 ڈراپس ٹپکا لیں گھر سے نکلنے سے پہلے، اپنی کھڑکیاں کھولنے سے پہلے، اپنے روف پہ چھت پہ جانے سے پہلے یا کسی بھی کھلے علاقے میں جانے سے پہلے. کیونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ بارشیں تو اب تو کافی عرصہ ہو گیا، مگر بارشوں کے بعد جو گٹر ابلتے ہیں اور جو روڈوں پہ ایک نکاسی آپ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے تو وہ خود ہی سوکھتا ہے. ایسا تو نہیں کہ آپ کے یہاں صفائی ہوتی ہے، وقت پہ جھاڑو لگتے ہیں، تو وہ جو فضلہ اس وقت روڈوں پہ رہ جاتا ہے آپ کے علاقوں میں، تو وہ اس وقت بالکل خشک ہونے کے بعد آپ کی نیزل کیویٹی کے اندر، آپ کے کان میں، آپ کے ماؤتھ میں انٹر ہو رہا ہوتا ہے. تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ ماسک کا استعمال کریں، اگر بائک پہ ہیں تو ہیلمٹ کا استعمال کریں، اور اپنی نیزل کیویٹی اور ایئر کے اندر آپ سرسوں کا نہیں تو زیتون کا تیل بہت ہی اچھا ہے ایکسٹرا ورجن، 2 ڈراپس اگر آپ ٹپکا کے نکلیں اور اس کے بعد آپ کانوں میں روئی ڈال لیں ساتھ میں، تو آپ یقین کریں کہ اس کاٹن ڈالنے کے بعد اور زیتون کا تیل آپ کے ہزاروں روپے اس کے بعد جو آپ نے ڈاکٹرز کو دینے ہیں اور اینٹی بایوٹکس بھی یوز کرنی ہے، دیگر ادویات یوز کرنی ہے،
ایون کہ آپ کی آئز کی پرابلم، اس میں آنکھوں میں آپ بھر کے گلاب ڈال کے نکلیں، کیونکہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں سے آپ ریسیو کریں گے ان تمام چیزوں کو جو کہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم عمومی طور پہ تو ہلکا پھلکا چیزیں ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی باڈی اللہ تعالیٰ نے اس طرح تخلیق فرمائی ہے کہ آپ بہت سارے جراثیم سے، بہت سارے اینٹی باڈیز سے جو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، جو ہیلپ فل نہیں ہوتے ہیں، ہارمفل ہوتے ہیں، ان کو آپ مات دے رہے ہوتے ہیں، ہرا رہی ہوتی ہے آپ کی باڈی، ان کو شکست دے رہی ہوتی ہے. مگر جب اس کی کوانٹٹی اور حملہ آور کی تعداد زیادہ ہونے کے بنا پر آپ کا دفاعی نظام اس کے آگے کمزور پڑ جائے، تعداد آپ کے دفاعی وائٹل آرگنز کی کم ہو، تو وہاں آپ کو پھر بیماریوں کا سامنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب تھوڑی سی آپ کی اپنی جو ذاتی مصروفیت ہے اس حوالے سے میں رپورٹ میں دیکھ رہا تھا کہ کراچی اور دبئی کا تذکرہ ہوا. اب تو خیر سے آپریشنز جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، تو کہاں کہاں ابھی اتفاق رہا، ذرا اس کا تذکرہ کر دیں. اور دوسرا یہ کہ جو مڈل ایسٹ میں دیکھتے ہیں وہاں سے پیغامات بھیجتے ہیں، ان مریضوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے، ذرا اس کی نشان دیں. جی، اس کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ بہت شکریہ آپ کا. اکثر سوالات آ رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس بھی اور ہمارے پاس بھی. الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اس وقت مدینہ شریف میں کلینیکل آپریشن شروع ہو گئے ہیں ساری چیزیں. اسی طرح دبئی اور شارجہ کے اندر بھی. تو کوئی مہینے میں ایک ہفتے کے لیے میں کراچی آتا ہوں، اور جس میں ایک دن ہمیں ملتان میں بھی دینا ہوتا ہے، اور باقی مصروفیات دبئی کی، شارجہ کی، عجمان کے لوگ وہاں آ جاتے ہیں، یا دیگر جو چھوٹی چھوٹی سی اسٹیٹس ہیں. اچھا، اسی طرح مکہ، مدینہ اور جدہ کے وزٹس ہوتے ہیں. ابھی کل میری واپسی ہے انشاءاللہ رات کو، تو انشاءاللہ دبئی جانا ہے. تقریباً 3 دن دبئی اور شارجہ کے وزٹس ہیں. 3 نومبر سے لے کے 5-6 نومبر تک. پھر 6 نومبر کو انشاءاللہ مدینہ شریف کی فلائٹ ہے، اور اس کے بعد پھر جو کمنگ فرائیڈے ہے 9 تاریخ کو، 9 نومبر کو، اس دن مکہ اور جدہ کا وزٹ ہے، کیونکہ وہاں پہ چھٹی ہوتی ہے فرائیڈے کو. تو وہاں پہ کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہیں. پھر اس کے بعد دوبارہ مدینہ شریف، اور پھر مدینہ شریف سے انشاءاللہ پھر دبئی شارجہ. پھر وہاں وزٹ تقریباً 20 سے 22 تاریخ تک انشاءاللہ میں وہاں پر رہوں گا. تو وہاں پر بھی ادویات ہماری آن لائن بھی جاری ہوتی ہیں، بائی پوسٹ بھی جاری ہوتی ہیں. تمام جتنے بھی آپ کے گلف کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی جاری ہوتی ہیں. ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں بھی ڈیلیوری ہوتی ہے. اور جب میں کراچی کلینک پہ موجود نہیں ہوتا، آن لائن ایک او پی ڈی کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. تو کلینکل آپریشنل ساری چیزیں جاری رہتی ہیں. اسی طرح پورے پاکستان میں اگر کوئی بھی آن لائن کنسلٹنسی لینا چاہے تو ان نمبرز پہ کال کر سکتا ہے جو اس وقت اسکرین پہ چل رہے ہیں. آپ ادویات گھروں پہ منگوا سکتے ہیں. تو پوری اسکیننگ کا ایک نظام ہے، چیزیں ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد پھر ہم میڈیسن پرسکرائب کر کے آپ کا مزاج جانچ کے، آپ کی پوری کیفیت جانچ کے دواؤں کو روانہ کرتے ہیں. یہی پوری دنیا کے لیے بھی سلسلہ ہے. دوائیں وہاں پہ بھی فزیکل بھی اور آن لائن بھی، کہ جب موجود نہیں ہوں جو دوائیں منگوانا چاہتے ہیں منگوا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں انشاءاللہ. اور اس کے لیے ہم نے ایک اور پوری دنیا کے لیے، کراچی سمیت پورے پاکستان، پوری دنیا کا، کہ 2 دن آپ ادویات استعمال کیجئے. جبکہ پوری دنیا کا رول یہ ہے، اور قانون اور شریعت بھی یہ کہتی ہے دواؤں کے اعتبار سے کہ وہ ریٹرنیبل نہیں ہوتی. یعنی تجارت میں ایک عام چیز جو قابل واپسی ہوتی ہے، ادویات کا یہ سلسلہ نہیں ہے. مگر ہم نے ایک آسانی کا معاملہ کیا، کیونکہ ہمارے یہاں اکثر ہوتا یہ کہ جب آپ ادویات لیتے ہیں کسی حکیم سے، پھر آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اور ڈاکٹر اسی وقت فتویٰ لگا دیتا ہے کہ یار یہ تو حرام ہے اور یہ تو آپ لے ہی نہیں سکتے، اس سے تو آپ کے گردے فیل ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک جنگ ختم ہونی چاہیے. جبکہ آپ کسی بھی بڑے آپ ادارہ جہاں پر ڈائلیسس کا سلسلہ ہوتا ہے وہاں کھڑے ہو کے اگر آپ خود تحقیق کریں تو 100 پیشنٹ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ان میں سے شاید ہی کوئی ایک مریض ہوگا جو ہربل دوا کھا کے آیا ہو. بالکل ٹھیک ہے. میں اس کے اوپر ابھی گفتگو کروں گا. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہے، اور اس کے بعد پھر اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. جی، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی مختلف بیماریوں کے حوالے سے، اور اس کا جو ہربل طریقہ علاج ہے وہ کیا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے. پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے پروگرامز کے ذریعے یہی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ جو طریقہ علاج جو صدیوں سے رائج ہے، بذریعہ جڑی بوٹیاں جو علاج کیا جا رہا ہے، اس میں جدت آ چکی ہے. اور بہت ساری ایسی بیماریوں کا علاج بھی اب ممکن ہے جن کو لا علاج تصور کیا جاتا ہے. اور پروگرام کی ابتدا میں بات ہو رہی تھی ذیابطیس کے حوالے سے، کہ ذیابطیس کے جو مریض ہیں یا مرض ہے اس میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. کیسے اس کا علاج ممکن ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب تشریف فرمائیں.
ان سے میں چاہوں گا ذرا اس موضوع پر گفتگو کی جائے. اب ذرا آئیے ذیابطیس کی طرف. جو ذیابطیس کا مرض ہے اس میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے پھر دیگر امراض اور وائٹل آرگنز بھی متاثر ہوتے ہیں. تو کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ اور سب سے بڑا اور اہم سوال جو ہمیشہ ہم پروگرام میں زیر بحث لاتے ہیں کہ کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ گفتگو کی جائے. یہ بہت ہی اہم سوال اور بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف ہے کہ ادویات کی ماں جو ہے وہ پرہیز ہے. جب ہم ڈائبٹک کے مرض کی بات کریں طب کے اعتبار سے تو ہم تمام امراض کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں واقعی نظر آتا ہے کہ واقعی ماں جو ہے وہ آپ کی ادویات کی پرہیز ہے. جب اس کو دیکھتے ہوئے لوگ کیٹو ڈائٹ پہ بھی گئے. ہم تو کیٹو ڈائٹ ویسے نہیں ریکمینڈ کرتے ہیں مگر فائدہ ہے اس کا, اور ساتھ اپنی مختصر سی ڈائٹ بتاتے ہیں کیونکہ کیٹو ڈائٹ میں تو بہت زیادہ چیزیں ہیں وہ پھر ہر بندہ نہیں کر سکتا. تو لمیٹڈ پرہیز کے ساتھ جب ہم ادویات, اچھا یہی علاج اسی بیماری کا جب دوسرے طریقے علاج میں وہ علاج ہوتا ہے تو وہ پرہیز نہیں بتاتے. اب مریض بولتا ہے وہ علاج اچھا ہے یار, وہاں پہ تو پرہیز ہی نہیں بتاتے. تو وہ مریض کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے لائف ٹائم ہمارا کچن چلانا ہے, آپ نے لائف ٹائم ہمارے بیوی بچے پالنا ہے, آپ نے ایک اپنا شیئر ڈالنا ہے. مجھے اگر اپنے کلینک میں اے سی لگوانا ہے تو اس میں ایک پیشنٹ کا شیئر ڈالنا ہے آپ نے, اور آپ نے مرتے دم تک ادویات, اور بہتر تو یہ کہ آپ کسی بھی طرح انسولین پر آ جائیں تو بڑا آسان ہو جاتا ہے, وہ پھر پکا ہو جاتا ہے سلسلہ. بالکل صحیح. کیونکہ ٹیبلٹس کے اندر تو بہت سارے آپشن ہیں, پھر وہ کم و بیش ہوتا ہے, بندہ چھوڑتا ہے. کیونکہ ایک جو بڑی تحقیق اس پہ کی گئی کہ مریض کا جو ایک مینٹل لیول ہوتا ہے, جو اس کی سوچ ہوتی ہے, جب وہ انسولین پہ آ جاتا ہے تو بہت کم ناغہ کرتا ہے. اور ٹیبلٹ میں ہوتا ہے تو ناغہ زیادہ ہوتا ہے, پھر اپنی مرضی کی تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں, چیزیں بھی ہوتی ہیں, اس میں پھر وہ ایک ٹریک پر چل پڑتا ہے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسولین پہ آ جائے لائف ٹائم. اس کے لیے بہت ساری اگزامپل دی جاتی ہیں. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قدرتی طور پہ جو ہارمون آپ کا پینکریاز لبلبا ریلیز کر رہا ہے اس میں اور مصنوعی میں زمین آسمان کا فرق ہے بھی, اور آپ کی خود سوچنا چاہیے کہ ہوگا بھی. کہ ایک چیز قدرت کی بنائی ہوئی کوئی بھی انسان تخلیق کر رہا ہے, اور ایک قدرت خود تخلیق کر رہی ہے, قدرت کا نظام ہے, تو بڑا فرق پڑتا ہے نا. یہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی مینوفیکچرنگ, جو آپ نے سنا ہوگا کہ یہاں پر چلے جاتے ہیں کہ وہ ایک تھرڈ پارٹی بنا رہی ہے نا. ایک اللہ تعالیٰ نے خود نظام تخلیق فرمایا ہے, سورج بنائے ہیں, چاند بنائے ہیں. اب یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا ہے, یہ سردی ہے, یہ گرمی ہے, یہ جنگلات ہیں, یہ دریا ہے. ایک مزاج ترتیب دیا اللہ تعالیٰ نے, اس کے مطابق انسانی جسم کا پورا ایک ایسا نظام ہے کہ جو کسی بڑی سی بڑی فیکٹری میں بھی وہ نظام کیسا ہوگا جو ایک چھوٹے سے جسم میں سمجھ جاتا ہے. کہ آپ کی خون کی شریانوں کی لمبائی اتنی ہے کہ آپ دنیا کا ہی چکر لگا ڈالیں ایک انسان کے اندر. بالکل ایسا ہی. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ نیچر کی طرف ہمیں آنا ہوگا, اور نیچرلی اللہ تعالیٰ نے جو انسانی جسم کو تخلیق کیا اس کو نیچر کے ساتھ تو آپ جوڑ سکتے ہیں. آرٹیفیشل آپ کو کامیابی نہیں ملتی. یہی وجہ ہے کہ تقریباً 99% بیماریوں میں ہمیں ریلیف نہیں ملتا, اور وقتی طور پہ ایک مینجمنٹ والا سلسلہ ہوتا ہے, وقتی ریلیکسیشن جو کہ ایک حد تک قائم رہتا ہے, ادویات چینج کرتے رہتے ہیں, اور پھر وہ ایک, میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اپنی بات میں کہ مرض بڑھتا جاتا ہے جو آپ دوا کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے ڈائبٹک پیشنٹ, آپ نے پیکیج بھی شروع میں دیکھا, اور ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے نام سے ڈیلی 2-4 ویڈیوز وہاں اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں, ہمارے فیس بک پیج پہ بھی, انسٹاگرام پہ بھی اسی نام پہ. اور آج کا دیکھنے والا چیزوں کو سمجھ لیتا ہے کہ فیک کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. مگر وہاں کچھ لوگ کوئی 1% اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کی ویڈیو یا جب بھی کوئی چیز آتی ہے وہ پہلا ہی ورڈ ان کا ہوتا ہے فراڈ ہے. بالکل. اچھا وہ بیچارے غلط وہ بھی نہیں ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ اتنا کچھ ہو چکا ہوتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے حکیم تو پتہ نہیں وہ جیب سے سونا بھی نکال کے جادوگر ٹائپ کے ہو گئے لوگ. تو وہی بات ہے کہ وہ جھوٹ اتنا بول دیا جاتا ہے کہ سچ چھپ جاتا ہے. بالکل. اور حقیقی طور پہ علاج کرنے والے چھپ جاتے ہیں. تو میں اپنی ایک آخری بات بریک سے پہلے یہی مکمل کر رہا تھا کہ ہم نے 2 دن کی ایک آفر دی ہوئی ہے کہ 48 آورز کے اندر آپ جو بھی ہماری دواؤں کی ڈوز بنتی ہے آپ دوا کھاتے ہیں,
48 آورس کے اندر آپ کو فائدہ نہ ہو یا آپ کا فیملی ڈاکٹر آپ کو منع کر دے شکل دیکھتے ہی. میں تو ایک بات یہ کہتا ہوں مریضوں کو کہ آپ ایسے ہی جائیں اور جا کے ڈاکٹر کو کہیں کہ میرے گردوں میں درد ہو رہا ہے, اور میں نے پرسوں ایک حکیم سے دوا لی تھی, انشاءاللہ میرا 99% گارنٹی ہے, نہ وہ حکیم کا نام پوچھے گا, نہ وہ دوا کا نام پوچھے گا, نہ وہ دیکھنا گوارا کرے گا حکیم کی پرسکرپشن یا دوا. بولے وہ حرام ہے یہ تو, بھائی یہ تو استغفر اللہ, یہی اس سے سبب ہے. حرام کام تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. اور وہ اتنا ڈرا دے گا اس پیشنٹ کو کہ وہ بولے گا یار یہ میں نے نہیں کھائی تو یہ حال ہے, اگر میں کھا لیتا تو کیا ہوتا. تو اس کو یہ لگتا جب سے میں پیدا ہوا ہوں, جب سے لے کے اب تک, ایون کہ میری بیگم جو جا کے بیٹھی ہوئی ہے سسرال میں, اس کا ذمہ دار بھی وہ حکیم ہی ہے. بالکل ایسا. تو وہ کہتے ہیں نا جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے کہ وہ سچ چھپ جاتا ہے, جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے. تو یہ وہ اکثر پھر ہمارے جو پہلے آ تو جاتے ہیں پیشنٹ, اب ان کے گھر والے تم نے حکیمی دوا لے لی تمہارے تو گردے فیل ہو جائیں گے. اب وہ ہمارے دادی کہا کرتی تھی کہ وہ کوا, کوئی کسی نے کہا کوا کان لے گیا تو کان چیک نہیں کرنا, کوے کے پیچھے بھاگنا کہ بھائی وہ کان دے دے میرا جو تو لے گیا. تو آپ کو جب تک تجربات آپ نہیں کریں گے, جبکہ تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 دن آپ دوائیں استعمال کریں, فائدہ نہ ہو, شکل سے اچھی نہ لگے, آپ کا فیملی ڈاکٹر منع کر دے, جو کہ یقیناً آپ جائیں گے منع کرے گا, تو آپ دوائیں واپس دے دیں تاکہ آپ ہمیں بعد میں بد دعائیں نہ دیں کہ یار وہ دوائیں ہم نے لے لیں ڈاکٹر صاحب کی, یہ تو ناقابل واپسی تھی. تو یہ ایک آفر ہوتی ہے پوری دنیا سے, چاہے کوئی دوا منگا رہا ہو یا پورے پاکستان سے جو دوا منگوا رہا ہو. تو اللہ کا شکر ہے ہمیں اپنی ادویات پہ یقین ہے. یہ آفر کوئی ڈاکٹر نہیں دے رہا ہوتا, جبکہ ہماری دوائیں بھرپل وہ سیل وہ تو کھل گئی, اور کھلی ہوئی دوائیں کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی طریقہ علاج والے واپس نہیں لیتے, مگر وہ ہم لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک تو جب وہ مریض نے 1-2 دن کی دوا استعمال کی, ہم اس کے بھی چارج نہیں کرتے. کوئی بات نہیں, آپ نے دوا نہیں لینی, کیونکہ وہ مریض کے اندر فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. جو ذہنی طور پہ وہ مریض ہی نہیں بننے کو تیار ہے, ان دواؤں کو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرے, تو دوائیں کام بھی نہیں کریں گی ایسے شخص. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر کوئی نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس نظام کو فالو کیا ہمارے سوشل میڈیا نے, کہ آپ جو سوچتے ہیں, جو باتیں کرتے ہیں, وہی آپ کو ایڈز اور وہی باتیں آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں نے کہا نا کہ قرآن حدیث کو اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو جتنا یہود و نصارہ فالو کر رہے ہیں نا, ہم مسلمز نہیں کر رہے, نہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. میرے نبی کیا کہا ہوا ایک ایک لفظ, قرآن شریف کا ایک ایک لفظ کروڑوں روپے کا ہے, انمول ہے. بالکل وہ کروڑوں روپے کا فائنینشلی بھی ہے, اور آپ کی جو روحانیت کے اعتبار سے بھی اس کی افادیت یعنی انمول ہے, کروڑوں روپے کا. مگر ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے اور دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ادویات تیار کی ہیں الحمدللہ, اس میں ڈائبٹک کے اندر, اس میں ڈسلیپیڈیمیا کے اندر, کولیسٹرول کے اعتبار سے, بلڈ پریشر کے اعتبار سے, تھائرائڈ کے اعتبار سے, اور تمام موذی امراض کے اعتبار سے بہت اچھے ریزلٹس مل رہے ہیں. ایون کہ اوبیسٹی کے اعتبار سے اور باقی بھی چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ اسکرین پہ بھی لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے, اور ہمارے یوٹیوب چینل پہ کچھ بانجپن کے اعتبار سے بھی الحمدللہ 1 مہینے کا علاج ہوتا ہے, رزلٹ آتا ہے. مگر وہ اس طرح کے مریض ہوتے ہیں کہ وہ سکسیس اسٹوریز ہم ویڈیو بنا کے نہیں ڈال سکتے سوشل میڈیا پہ, ہر ایک کی ایک پرائیویٹ لائف ہے. اب یہ بڑا ہمارے یہاں معیوب سا سمجھا جاتا ہے کہ وہ مردانہ کمزوری ہے چیزیں, اور پھر یہ بیماری اتنی ہوتی بھی نہیں ہے جتنا ہمارے حکمہ حضرات نے دیواروں پہ اور بڑے بڑے سائن بورڈ پہ لکھ دیا گیا ہے. صرف اس میں ایک CNS کا تھوڑا سا ڈس آرڈر آ جاتا ہے, تو اس کو ہم سائیکیٹرک ڈس آرڈر کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بہت اچھے رزلٹ عطا فرماتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب میں چاہوں گا ذرا آخری لمحات ہیں اس میں یہ بات ہو جائے کہ یہ جو ذیابطیس ہے, کیا یہ صرف اس کا علاج ممکن ہے جو ابھی حال ہی میں ڈائگنوس ہوئی ہے, یا پھر جو میچور ڈائبٹیز ہے جو سالوں سے چلی آ رہی ہے اس کا بھی علاج ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا کوشچن ہے کہ جو بار بار لوگ پوچھتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اس میں بہت سارے لوگ ہیں جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے, اور کسی کو تو 40 سال کی عمر میں بھی ڈائگنوس ہوئی, وہ بڑے طویل عرصے سے اس سے جوجھ رہے ہیں. تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ کیا ہے سمجھ. اچھا, اس کے اندر ہمارے تجربے میں یہ دیکھنے میں آیا ہے یاسر بھائی کہ جو مریض جتنے عرصے سے ادویات لے رہے ہیں, اب اس کا لک ہے. کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو بھی ادویات لے رہے ہیں وہ ادویات کبھی چھوڑتے ہیں, کبھی لیتے ہیں, کبھی نہیں لیتے, یا نہیں فالو کرتے ڈاکٹر کی پرسکرپشن کو.
ایسے مریض کو فائدہ ہم نے جلدی ہوتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس میں ہم اگر بات کریں ایکیوٹ کی یا کرونک کی کہ وہ پرانی ڈیزیز ہے یا فوری ہوئی ہے, اچانک ڈیزیز ہوئی ہے, نئی ڈیزیز ہوئی ہے, تو وہ ہم ڈائبٹک کے ہمارا جو طریقہ علاج ہے اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. میرے پاس 80 سال کے پیشنٹ جو 20-22 سال سے ڈائبٹک پیشنٹ تھے وہ 1 سے 1.5 ماہ میں بھی ٹھیک ہوئے ہیں, اور جن کو فوری طور پہ ہوئی ہے ڈائبٹیز مگر انہوں نے ادویات کا بالکل ہائی پاور ہائی پوٹینسی کا استعمال کیا, انسولین لگ رہی ہے تو وہ 60 یونٹس کا استعمال کیا, وہاں دقت آئی ہے, وہاں پریشانی ہوئی ہے. ہوتا یہ کہ لبے کو پینکریاس کو جتنا ریلیکسیشن زون میں آپ ڈال دیں گے آرٹیفیشل ادویات لے کر, وہ اتنا زیادہ خراب تر ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر آپ کا لبلبہ کام نہیں کر رہا تو باڈی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ کوئی بھی چیز جب ڈیڈ ہو جاتی ہے, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ کام نہیں کرتی تو اس میں تعفن پیدا ہوتا ہے. انسانی جسم بھی اسی طرح ہے. کیا آپ مجھے مرنے کے بعد کوئی رکھ تو نہیں سکتے 20-25-30 سال؟ بالکل نہیں. تو میں کس سے بناؤں؟ میں سیل سے بناؤں. بالکل صحیح. سیل سے ٹیشوز کس سے بنے؟ سیل سے بنے. آرگن سیل سے بنے. پورا سسٹم سیل سے بنا ہے, یہ پوری باڈی سیل سے بنی ہے. تو میرا ایک سیل بھی ٹاکسن پیدا کرے گا, تعفن پیدا کرے گا جب وہ ڈیڈ ہو جائے گا. تو وہ جب کوانٹٹی میں کم سیلز ہوتے ہیں تو باقی پھر دفاعی نظام اس کو ریپیئر کر کے ڈسٹرائے کر کے نئے سیل جنم لے لیتے ہیں. مگر جو پورا ایک سسٹم ہے, پینکریاس لبلبہ ایک پورا سسٹم ہے, وہ پورا سسٹم آپ کا ختم ہو گیا ہے تو آپ کو اس کو ریموو کیوں نہیں کر رہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیڈ نہیں ہوا, اس کے کچھ حصے کچھ سیلز اس کے ناکارہ ہوئے ہیں, اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں, ریپیریبل ہے وہ. تو ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں. پہلے ہی دن ہم تمام ادویات جتنی بھی وہ لے رہے ہوتے ہیں ان کا چھٹکارا کروا دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہماری دوا سے پہلے دن ہی آپ کی ڈائبٹک کنٹرول بھی ہوتی ہے, اور چند دن کے علاج سے ہمیشہ کے لیے وہ مرض ختم ہو جاتا ہے. ختم ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ جب ہم اس کا لبلبے کا علاج کریں گے تو اس میں یہی ہے کہ جتنا آپ اس کو ریلیکسیشن زون میں ڈال دیں گے, اس کی یہی ایک ہے کہ انسانی جسم اسی طرح کا ہے کہ ایک بندہ 50 کلو کی سیمنٹ کی بوریاں 2-2 3-3 اپنی کمر پہ لاد لیتا ہے. ایک عام بندہ آپ کے میرے جیسا یہ کام نہیں کر سکتا, کیونکہ ہماری باڈی اس کے لیے یوز ٹو نہیں ہے. نہیں ہے. بالکل صحیح. ہم کریں گے تو ہم ایک ہفتے ہمیں بخار چڑھ جائے گا, فیور ہو جائے گا. اسی طرح ایک ایسا بچہ جو کچرا چنتا ہے, وہ کوڑا خانے سے جا کے کچرے خانے سے کھانا نکال کے کھا رہا ہوتا ہے, اس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کو جو ہے وہ ڈرپ لگ رہی ہے, اینٹی بایوٹکس لگ رہی ہے, وہ ایک ہفتے ایڈمٹ ہو رہا ہے, اس کو آئی سی یو میں ایڈمٹ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو یوز ٹو کر دیتے ہیں اس ماحول کے لیے, اس غذا کے لیے. وہ آپ ادویات لے رہے ہوں یا کچھ بھی, تو وہ پھر آپ کا لبلبہ بیکار ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم اس لبلبے کو کارآمد بناتے ہیں اور لبلبے کا علاج کرتے ہیں. تو الحمدللہ اس میں بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ, اور فائدہ ہوتا ہے مریضوں کو. ہم یہ کہتے ہیں مریضوں کو کہ جب آپ ہم سے ادویات لیں, پہلے دن اپنی تصویر بنا لیں. ٹھیک ہے. اور 15 دن بعد پھر بنا لیں. ٹھیک ہے. جب آپ وہ تصویر بنا لیں گے تو آپ کو ایک ہی موبائل میں اپنے بنائیں, کیونکہ آپ کسی کو کہتے ہیں تو بعض اوقات جیلیسی کے اندر کوئی آپ کو اچھا فیڈ بیک نہیں دے رہا ہوتا. نہیں دیتا. بہت اچھی بات. آپ کا وہی سیم فیچر والا کیمرہ آپ دیکھیں تو آپ کے چہرے پر نور آنے لگتا ہے, آپ عمر سے 10 سے 15 سال کم لگنے لگتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو دوائیں آپ کھا رہے تھے وہ گلوکومیٹر کا علاج کر رہی تھیں, آپ کا علاج نہیں کر رہی تھی. اور آپ گلوکومیٹر میں دیکھ رہے تھے کہ ڈائبٹک کنٹرول ہو رہی ہے, لیبارٹری ٹیسٹ میں کنٹرول ہو رہی ہے, مگر اندر سے مرض بڑھتا جا رہا ہے. تو ہماری ادویات اس مرض کو ختم کرتی ہے. جب باڈی کے اندر آپ کا پینکریاس کی انسولین کی مقدار بڑھنا شروع ہو جائے گی تو آپ قدرتی طور پہ آپ کے چہرے کی رنگت نہ صرف ظاہری طور پہ, جبکہ باڈی کے اندر جتنے بھی آرگنز ہیں وہ بہتر ہونے لگیں گے, اور آپ کی بیماریاں بڑھنے کے بجائے کم ہونے لگیں گی. ورنہ تو آپ ڈائبٹک کا علاج کروانے جائیں گے, 10 بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے, وہ بھی ادویات استعمال کریں گے تو حقیقی طور پہ گردے فیل ہو جائیں گے. اور اگر آپ جا کے کسی بھی گردہ خرابی کے مراکز جاتے ہیں تو 99% پیشنٹ ڈائبٹک, بلڈ پریشر, جی, تیسرا کولیسٹرول, اس کی لانگ ٹرم میڈیسن کھانے کی وجہ سے گردہ خرابی کی طرف پہنچ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ویل ڈاکٹر فہیم, تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا, اور بڑا اچھا اور ایک اہم موضوع ہے جس کے اوپر ہم ہمیشہ اپنے پروگرامز میں گفتگو کرتے ہیں, خاص طور پہ جو ذیابطیز کا مرض ہے, بڑی تیزی سے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے.
اس کے اوپر ہم نے کوشش کی کہ آج اس کے اوپر اور دیگر جو آپ کے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جائے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے جاری رکھیں گے۔ یہاں پر آپ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت آپ سے لینی ہوگی۔ محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت۔